بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گھر کا ڈاکٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے سانس پھولنا اور دل کی دھڑکن تیز ہونے کا علاج۔ سانس کا رکنا، سانس کا پھولنا، سانس کی تنگی سب ختم۔ چلیے ناظرین، چلتے ہیں اس کی تفصیل کی جانب۔ ناظرین، سانس پھولنا اور دل کی دھڑکن تیز ہونے کا علاج، سانس کا رکنا، سانس پھولنا، سانس کی تنگی سب ختم۔ اگر دل کی دھڑکن کے تیز ہونے کے ساتھ چکر آئے، بے ہوشی آئے، بولنے میں مسئلہ ہو، جسم کا سن ہو جانا، جسم کی کمزوری ہو جانا، تو یہ خطرے کی سائن ہوتے ہیں۔ میرے پاس بہت سارے مریض ایسے آتے ہیں، میرے دل کی دھڑکن بہت تیز سی محسوس ہوتی ہے یا بہت فاسٹ محسوس ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ گھبراہٹ، بے چینی، سانس کے اکھڑنے کا مسئلہ، یہ بہت کامن علامات ہیں جس سے آپ کے پاس نوجوان اور بوڑھے دونوں محسوس کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کو کیسے علاج کرنا چاہیے؟ تو ناظرین، دل کی دھڑکن کا زور سے محسوس ہونا، یا جسے ہم میڈیکل میں کہتے ہیں، یہ ایک ایسا پیلپیٹیشن اصطلاحات میں عمل ہے جس کے ساتھ بہت کامن مریض میں آتے ہیں۔ اگر اس پر بات کی جائے تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ ہیں جن کی دل کی دھڑکن ویسے بھی تیز ہو رہی ہے لیکن یہ ابھی سیریس بیماری نہیں ہے۔ پھر اس میں کچھ خاص علامات ہوتی ہیں جن میں دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو سکتی ہے، یا پھر دل کی دھڑکن تیز بھی ہو سکتی ہے، یا پھر دل کی کچھ اپنی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے دل کی دھڑکن یا ربط میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس میں جو سب سے زیادہ کامن فیکٹر ہے وہ انزائٹی یا گھبراہٹ، یا سائیکالوجیکلی آپ کو ڈر محسوس ہوتا ہے، خوف محسوس ہوتا ہے، یا بے چینی محسوس ہوتی ہے، جو دوسرے نمبر پر ہے۔ اس میں کچھ ایسی بیماریاں ہیں اس کی وجہ سے دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے، جیسے تھائرائیڈ کی بیماری ہے۔ یہ ہارمونز آپ کے جسم میں زیادہ ہیں جو آپ کے دل کی دھڑکن کو تیز کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ میں خون کی کمی ہے یا آکسیجن کی کمی ہے تو اس وجہ سے بھی دل کی دھڑکن ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ ڈی ہائیڈریشن کی علامات ہیں، یہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہیں، پانی کی کمی کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، یا آپ کو پاخانے کے ساتھ نمکیات اور پانی کی کمی ہو رہی ہے، یا بہت زیادہ الٹی آ رہی ہے۔ یہ اکثر گرمیوں میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہارٹ کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے، تو گھبراہٹ اور دل کی دھڑکن کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عام بیماریاں ہیں جو دل کے ربط کو بے ترتیب کر سکتے ہیں، جس میں الیکٹرولائٹ امبیلنس بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ بیماریاں ہیں جو آپ کے دل کے علاوہ ہیں، جو آپ کی دھڑکن کو متاثر کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر وہ وجوہات آتی ہیں جو دل سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان میں جو دل کے ساتھ ربط ہے، اس میں وہ الیکٹرولائٹ کا جو سرکٹ ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہے، اور اس کی وجہ سے دل کی دھڑکن تیز بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں بے ترتیبی بھی آ سکتی ہے، کچھ والو کی تنگی ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ بھی جڑی ہوتی ہیں۔ کچھ ادویات بھی ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے دل کی دھڑکن کو تیز کر سکتی ہیں۔ جی ناظرین، اگر آپ ایسی کوئی سانس پھولنے کی بیماری یا کسی بھی ایسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں تو اس کو آپ اگنور مت کریں، فوراً سے اپنے معالج سے مشورہ کریں اور معالج کی ہدایات کے مطابق کی میڈیسن کی جو تجویز ہے وہی دعائیں استعمال کریں تاکہ آپ کسی بھی بڑی بیماری سے بچ سکیں۔ جی ناظرین، کیسے لگی آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو؟ ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل گھر کا ڈاکٹر کو